بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے چڑیا اور چیونٹی کی مثال۔ حضرت سیدنا محمد بن نعیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار تھے۔ میں نے عرض کی، حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس فانی دنیا میں چیونٹیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ گرمیوں میں اپنے لیے دانے وغیرہ بلوں میں جمع کر لیتی ہیں تاکہ سردیوں میں انہیں خوراک کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے اور آرام سے جمع کی ہوئی خوراک کھاتی رہیں۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے ایک چیونٹی اپنے بل سے نکلی۔ اس نے دانہ لیا اور دوبارہ بل کی طرف جانے لگی۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور چیونٹی کو دانے سمیت کھا گئی۔ اب نہ تو وہ چیز باقی رہی جسے وہ چیونٹی جمع کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ چیونٹی باقی رہی کہ اپنی جمع کی ہوئی چیز کھا لیتی۔ میں نے عرض کی، حضور مزید کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا مسکن یعنی رہائش قبر ہو اور گزرگاہ پل صراط ہو، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور میدان حشر اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہو جہاں اسے حساب لیا جائے گا اور اللہ عز و جل اس سے حساب لینے والا ہو۔ پھر اس شخص کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جاؤں گا اور مبارکباد کا مستحق ہوں گا، یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میرا ٹھکانہ ہوگی اور میں وہاں عذاب دیا جاؤں گا۔ ہائے حسرت و افسوس، ایسے بندے کا غم کتنا طویل ہوگا اور اس کو کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت رونا تو ہوگا لیکن تسلی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت خوف و دہشت تو طاری ہوگی لیکن کوئی امن دینے والا نہ ہوگا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے بارہا یہی فرماتے رہے، ذرا اپنی حالت پر غور کر، اس دن تیرا کیا حال ہوگا۔ ذرا اپنی قبر کے بارے میں سوچ، اس میں تیرے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے۔ دنیا داروں سے تعلقات کم کر دے اور کبھی بھی اس بات کو پسند نہ کر کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور اپنے اعمال پر لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش نہ کر۔ دنیوی نام و نمود نہ چاہ، عزت والا وہی ہے جو رب عز و جل کے ہاں معزز ہے، اور جو اللہ عز و جل کے ہاں ذلیل ہے، بظاہر وہ دنیا میں کتنا معزز ہو، حقیقتاً وہ ذلیل ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما، ہر عمل اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق دے، حب دنیا اور مال و دولت کی حرص سے ہمیں محفوظ رکھ، قبر و حشر، حساب و کتاب اور برزخ کے تمام معاملات میں ہمارے ساتھ آسانی اور نرمی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ عز و جل، تو تو غفار ہے اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار عز و جل، تجھے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں بے حساب بخش دے اور ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔